و داعش کے تشریف فرما معزز علماء دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه المكرمين وعلينا معهم أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعاشروهن بالمعروف، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم المجيد، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، حضور تاجداری مدینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، رحمت عالم، نور مجسم، فخر بنی آدم، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، سارے عالمین کے مرکزی عقیدت و محبت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، کانے لال کرامت، معدنی دھد و حکمت، نیر برج رفعت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، ہمارے حضور جان نور، شافع یوم النشور، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ جشن شادی خانہ آبادی کی محفل پاک ہے، اور برکت حاصل کرنے کے لیے اس محفل پاک کو سجایا گیا۔ نکاح خوانی کے سلسلے میں محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس کی نشاندہی فرمائی اور جینے کا صحیح اسلوب بھی بتایا، صحیح طریقہ بھی سمجھایا۔ قرآن عظیم فرقان حمید
دنیا کے لیے ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ قرآن کا ہر پیغام ایسا درس عمل ہے کہ جس پر انسان اگر چل کر زندگی بسر کر لے تو خدا کی قسم اس کی راہ میں اگر دریا بھی ہو تو وہ بھی راستہ دے دے۔ ایسی عظیم، ایسی نایاب، ایسی دلکش، ایسی دل آویز، ایسی دل افروز قیمتی کتاب قرآن عظیم، جس میں اللہ رب العزت جگہ جگہ انسانی زندگی کو درس عمل دے رہا ہے۔ کہیں فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ رب العالمین قرآن عظیم میں فرماتا ہے اے لوگوں اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اس پاک پروردگار سے جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا ہے، یعنی ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے ایک جان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ جو ان کی بائیں اور ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئیں دادی حوا، اللہ رب العزت نے جنت میں حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اس کا بھی ذکر رب العالمین نے اس آیت پاک میں فرما دیا، اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا۔ اتنی تفسیر میں پیش نہیں کروں گا اور نہ آپ کا ذہن اتنا قبول کر سکے گا، جتنا قبول کر سکے گا میں اتنا بتانے کی کوشش کروں گا، مگر جو میں بولوں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں بولوں گا، اس لیے کہ اس موضوع پر صرف میں بولتا نہیں ہوں بلکہ میری لکھی ہوئی بہت ساری کتابیں بھی ہیں جو اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں۔ تو میرے دوستو، کہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مرو تو مسلمان ہو کر ہی مرو، یعنی دنیا سے جاؤ تو ایمان کے ساتھ جاؤ۔ دیکھیے ایمان کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ذکر جگہ جگہ فرمایا، اور جہاں بھی مومنوں کو مخاطب کیا تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا۔ اور ایمان ہے کیا؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کی نوعیت اور ماہیت کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو میرے دوستو، قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ہی خوب فرماتا ہے کہ اے لوگو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، نبی تمہاری جانوں کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی نبی کی محبت جانے ایمان ہے۔ اسی کو بریلی کے تاجدار، ہم سنیوں کے غمخوار، آیت رب العالمین، معجزہ سید المرسلین، حجت اللہ فی الارضین، آقائے نعمت دریائے رحمت، کنز الکرامت جبل الاستقامت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔
ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، تو نبی کی محبت جان ایمان ہے، نبی کی محبت روح قرآن ہے، اور نبی کی محبت ایسی انمول دولت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ تو امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اے دنیا والوں، تمہیں جب بھی محبت رسول آواز دے، نبی کی محبت تجھے پکارے، تو نبی کے ذکر کی محفلیں قائم کرو، اور پوری دنیا کے بد مذہبوں میں یہ اعلان کر دو کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو نبی کی محبت صحابہ کرام کی زندگی سے سیکھو۔ دیکھو حضرت صدیق اکبر ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت عظمیٰ کے اول تاجدار ہیں، صدیق ہیں جن کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ کائنات میں صدیق اکبر کا وہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد اگر سب سے اونچا مرتبہ اگر کسی کو عطا کیا ہے تو وہ ذات صدیق اکبر کی ہے، وہ ذات ابو بکر کی ہے۔ یہ وہی ابو بکر ہیں جن کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، چاندنی رات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، مصطفیٰ آنگن میں حضرت صدیقہ کے زانوئے مبارک پر اپنا سر اقدس رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت صدیقہ کی نظر آسمان کے ستاروں کی طرف گئی، پوچھا یا رسول اللہ، آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ میرے نبی، غیب کا نبی، وہ نبی جو زمین پر بیٹھ کر عرش اعظم کی بلندی کو دیکھ لیتے ہو، وہ نبی جو زمین پہ بیٹھ کر لوح محفوظ کا نظارہ کر لیتے ہو، وہ نبی جن کے دستے اقدس کو قرآن نے یوں کہہ کے پکارا، وما ينطق، دستے اقدس کو قرآن نے یوں کہہ کے پکارا، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر۔ تو میرے دوستو، میرا رب ہاتھ سے پاک، آنکھ سے پاک، بینی سے پاک، زبان سے پاک، مگر اللہ رب العزت نے اپنا مظہر بنا کر کائنات میں اگر کسی کو بھیجا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، وہ پیارے آقا کی ذات ہے۔ میرے نبی جن کی شان اقدس یہ ہے کہ زبان مصطفیٰ سے جو نکل جائے وہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلے، مگر کلام اللہ تعالیٰ کا ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان ہوا وحی الا یوحی، اے محبوب جو آپ بولتے ہیں وہ آپ نہیں بولتے، بلکہ آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ بولتا ہے۔ میرے نبی کے ہاتھے دستے اقدس ہاتھ مبارک کا یہ کمال کہ نبی ہجرت کی رات کافروں کی طرف کنڈر چلا دیں تو قرآن کہتا ہوا نظر آئے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محبوب، ہجرت کی رات جو ہاتھ سے کنڈر آپ نے پھینک دیا تھا وہ آپ نے نہیں بلکہ آپ کے رب نے پھینکا تھا۔ تو دیکھو ہاتھ مصطفیٰ کا ہے مگر اللہ تعالیٰ پھینک رہا ہے، بول مصطفیٰ رہے ہیں، زبان مصطفیٰ کی ہے مگر کلام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سرکار
क्या क्या कहूँ तुझे। ये शान है मुस्तफा की। तो मेरे नबी ने फरमाया, ऐ आयशा, क्या तुम ये जानना चाहती हो कि मेरी उम्मत में वो कौन खुशनसीब है जिसकी नेकी आसमान के सितारों के बराबर है। तो सुनो ऐ आयशा, मेरी उम्मत में उमर फारूक आजम है जिनकी नेकी आसमान के सितारों के बराबर है। फौरन सैयदा आयशा बोल पड़ी, या रसूल अल्लाह, जब आसमान के सितारों के बराबर उमर की नेकियां हैं तो मेरे बाबा हजरत अबू बकर की नेकियों का क्या हाल है। तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि ऐ आयशा, अगर उमर की जिंदगी की सारी नेकियों को एक तराजू पे रख दिया जाए और अबू बकर की जिंदगी की एक नेकी को दूसरे तराजू पे रखा जाए तो मेरे अबू बकर की एक नेकी के बराबर उमर की जिंदगी की सारी नेकियां नहीं हो सकती। कह दो सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का, जिनके बारे में उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रज़ा खां बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, आला हजरत के मझले भाई फरमाते हैं, बयां कैसे करे कोई मर्तबा सिद्दीक अकबर का, है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर का। हजरत उमर से किसी ने पूछा कि ऐ उमर, आपके दिल में कौन सी ख्वाहिश है। तो हजरत उमर कहने लगे कि ऐ काश मेरी जिंदगी की सारी नेकियां अबू बकर ले लेते और वो अपनी जिंदगी की सिर्फ एक नेकी मेरे खाते में डाल देते तो मैं अपने मुकद्दर की मेराज पे रश करता। पूछा, वो कौन सी नेकी है। फारूक आजम जिनका मकाम इतना बुलंदो बाला है कि वो उमर जिनकी हुकूमत 1-2 मुरब्बा मील पे नहीं 22 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर की हुकूमत। और आज जो दुनिया में कोर्ट कचहरी, थाना पुलिस, वृद्धा पेंशन, वज़ाइफ, जो कुछ आप देख रहे हैं ये किसी के बाप का बनाया हुआ कानून नहीं है, ये सब फारूक आजम के दौर का बनाया हुआ कानून है। जिस उमर ने दुनिया को जीने का सलीका दिया, जिस उमर के दौर में 1-2 नहीं हजारों ममालिक फतह किए गए, जिस उमर के खौफ से कैसरों किसरा के कुफ्फार के दिल दहल जाते थे, उनकी आंखें कांप जाती थी, वो उमर जिनके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरा उमर जब रास्ते से गुजर जाता है तो इब्लीस अपना रास्ता बदल देता है, यानी उमर से इब्लीस भी खौफ खाता है। वो उमर जिनकी शान इतनी बुलंदो बाला कि उमर फारूक आजम सहाबा की जमात में जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मशवरा देते हैं तो उनके मशवरे के मुताबिक कुरान की आयत नाजिल हो जाती है, जिनका मशवरा अल्लाह ताला को भी पसंद है। वो उमर फारूक आजम जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी हुकूमत में, अपनी खिलाफत में अपने कपड़ों पे बेबंद लगा लगा कर सिया मगर नए कपड़े की कभी ख्वाहिश नहीं की। वो उमर जो 1-2 मुल्कों के बराबर बादशाह नहीं बल्कि आज अगर देखा जाए तो 22 लाख मुरब्बा मील पर न जाने कई 100 ममालिक आ जाएंगे। मेरे दोस्तों, इतने बड़े बादशाह अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, मगर जब कोई देखता तो हजरत उमर फारूक आजम हमेशा खौफे खुदा से लर्जा बरंगाम नजर आते, रोते हुए नजर आते। वो उमर फारूक आजम जिनकी शान इतनी बुलंदो बाला कि मेरे दोस्तों, जिनकी शान में कुरान की आयतें नाजिल हो जाएं, इतनी बड़ी शख्सियत के मालिक हजरत फारूक आजम, और वो ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि ऐ काश मेरी जिंदगी की सारी नेकी अबू बकर ले लेते और उनकी जिंदगी की सिर्फ एक वो नेकी कि हिजरत की रात आपने पैदल चलकर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पे बिठाया, अपने कंधे पे बिठाया
اور جب تک خارے سور کو اچھے طریقے سے صاف نہیں کر دیا تب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر جانے نہیں دیا۔ یہ نیکی اتنی بڑی نیکی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی کہ دنیا کا کوئی شخص اس نیکی کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور میرے دوستوں، کہنے کا مقام یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، صحابہ کی جماعت میں جب میرے نبی نے فرمایا کہ سنو تم لوگ اپنے اپنے گھر سے جو کچھ مال و اسباب ہو لا کر کے یہاں صدقہ پیش کرو تاکہ جو ہے لوگوں کو جنگ جہاد کے لیے، جہاد وغیرہ کے لیے سامان مہیا کرایا جا سکے، تو جتنے صحابہ سے جو کچھ بن پڑا وہ لالا کر پیش کر دیے۔ حضرت عمر نے سوچا کہ میرے پاس تو اتنی دولت ہے کہ میں دولت کا آدھا حصہ لا کر نبی کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، بہت ہوگا۔ یہ سوچ کر کے حضرت عمر گئے اور اپنے مال کا آدھا حصہ لے کر نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ مگر جب حضرت ابو بکر کا نمبر آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا مال لا کر نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ آقا نے پوچھا، اے ابو بکر، تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت علامہ اقبال کی زبان میں ان کا جواب ملاحظہ فرمائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یا رسول اللہ، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو آپ کی غلامی چاہیے۔ آپ کے حکم پر یہ ابو بکر کی ایک جان کیا ہے، اگر ہزاروں جانیں ہوتی تو بھی قربان کر دیتا۔ دیکھو یہ صحابہ کا جذبہ ایمان ہے، وہ فاروق اعظم ہیں جن کا جذبہ ایمان یہ ہے کہ جن کے حق میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے محبوب، جب تک لوگ آپس کے جھگڑے میں آپ کے فیصلے کو منظور نہ کر لیں وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ دیکھیے حضرت عمر کو کتنی محبت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے سنگ اسود کو چوما، حجر اسود کو بوسہ دیا، اور بوسہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے حجر اسود، میں نے تجھے اس لیے نہیں چوما کہ تو مقدس پتھر ہے، اس لیے نہیں چوما کہ تو جنتی پتھر ہے، اس لیے نہیں چوما کہ تجھے نبیوں نے چوما ہے، اس لیے نہیں چوما کہ تو لوگوں کے گناہوں کو چوس لیا کرتا ہے، بلکہ اے حجر اسود، اگر عمر نے تجھے چوما ہے تو صرف اس لیے چوما ہے کہ تجھے میرے نبی نے چوم لیا ہے۔ اور عمر کے دل کی تمنا یہ ہے کہ جہاں میرے مصطفیٰ کے ہونٹ لگے ہو، اے کاش اگر وہاں عمر کے ہونٹ لگ جائیں تو یہ میری زندگی کی معراج ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو یہ صحابہ کا جذبہ ایمان ہے۔ عثمان غنی کے دور کو بھی دیکھو، نبی کی محبت کی جھلک نظر آئے گی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، وہ مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ مگر اب خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلیے۔ یہ داماد رسول ہیں، داماد پیغمبر ہیں، فاتح خیبر ہیں، مولائے کائنات ہیں، شیر خدا ہیں۔ علی کا مرتبہ دیکھو کہ دنیا میں کوئی کہیں پیدا ہوتا ہے، مگر علی بیت اللہ میں پیدا ہوئے، خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور یہ مقام پوری دنیا میں حضرت علی کو ہی صرف حاصل ہے۔ حضرت علی کا اتنا بڑا مقام، اور حضرت علی کو جو نسبت حاصل ہوئی، کائنات کی سب سے انمول شہزادی، کائنات کی سب سے عظیم دولت، کائنات کی سب سے حسین و جمیل خاتون، کائنات کی سب سے عظیم خاتون، سیدہ کائنات، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ مقدس خاتون ہیں جن کے بارے میں میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور میرے نبی فرماتے
فرماتے ہیں فاطمہ تو حوراء آدمیہ، میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جس کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ کل بروز محشر فاطمہ زہرا کی سواری جب پل صراط سے گزرے گی تو اللہ تعالیٰ کا منادی اعلان کرتا ہوا نظر آئے گا، اے محشریوں اپنی اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنے اپنے سروں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت رسول اللہ کی سواری گزرنے والی ہے اور 70,000 حوران جنت کی جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ زہرا پل صراط سے گزرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اتنا بڑا مقام میرے نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا کا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ فاطمہ زہرا جن کے لیے اللہ رب العزت ان کے گھر میں یہ انتظام فرماتا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا لگاتار رب کی عبادت گزار بندی ہو کر عبادت گزاری میں پوری رات گزر جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا تو رات کو اتنی لمبی کر دے، طویل کر دے کہ تیری بندی فاطمہ ایک سجدہ مکمل کر لے، تیری بندی فاطمہ کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا اور پوری رات گزر جاتی ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ زہرا ہیں جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت فرمائی اور تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت میں بلایا۔ اب جب میرے نبی اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے تو حضرت عثمان ایک ایک قدم کو گنتے چلے گئے، شمار کرتے چلے گئے اور ہر قدم کے بدلے میں حضور کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا اور صحابہ کرام کو حضور کی جھرمٹ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جھرمٹ کو آپ نے بہت شاندار کھانا کھلایا، ضیافت کی، اور جب نبی واپس تشریف لائے تو ایک ایک قدم کو گن کر کے شمار کر کے ایک ایک غلام آزاد کر دیا۔ اس دعوت میں شیر خدا مولائے کائنات بھی موجود تھے، وہ شیر خدا جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، اور علی کے دروازے علم ہونے کا کمال تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ علی آپ تو کہتے ہیں کہ قرآن کے سورہ فاتحہ کی میں تفسیر کر دوں تو 70 اونٹوں کا بوجھ کتابوں سے لگ جائے، تو یہ بتائیے قرآن تو مجمع ہدایت ہے، مجمع الفضائل والکمالات ہے، قرآن کے اندر ساری چیزوں کا علم موجود ہے، کون درخت میں کتنے پتے ہیں، کون پتا کب ہلے گا، دنیا میں کتنے انسان پیدا ہوں گے، کتنے دنیا سے جائیں گے، ان ساری باتوں کا علم قرآن میں موجود ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، دنیا میں کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نے نہ ڈال دیا ہو۔ تو اب یہ بتائیے علی جب آپ کو قرآن کا علم ہے تو آپ یہ بتائیے کہ جبریل امین اس وقت کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ جبریل امین اس وقت کہاں ہے؟ شیر خدا داماد پیغمبر فاتح خیبر حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھا دی، آسمان کی طرف نظروں کو بند کر کے دیکھا، چاروں طرف آپ نے نظر دوڑائی، پھر آپ نے زمین کی طرف نظر کی، چاروں طرف زمین کو دیکھا اور آپ نے فوراً ہی کہا کہ اے شخص تو ہی جبریل امین ہے، تو ہی جبریل امین ہے۔ اس نے کہا کہ علی آپ نے کیسے سمجھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ہی جبریل امین ہوں؟ شیر خدا گرج کر بولے، شیر خدا مستی میں جھوم کر بولے اے شخص دراصل میں نے پورے آسمان کو دیکھا، آسمان کے تمام طبقات کو دیکھا، زمین کو دیکھا،
زمین کے تمام طبقات کو دیکھا، 14 طبق زمینوں کو دیکھا، پوری دنیا پہ نظر ڈالی تو مجھے جبریل کہیں نظر نہیں آیا۔ تو آخر میں نے دیکھ لیا کہ تو ہی جبریل ہے۔ اتنا کہنا تھا تو اس شخص نے کہا کہ اے علی، میں نے مان لیا کہ واقعی آپ مجمع علم ہیں، مجمع العلوم ہیں، آپ کی طرح علم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سینے سے آپ کو دلا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو شیر خدا کی یہ شان ہے کہ نبی فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی المولا، میں جس کا مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہے، تو علی کو مولا ماننا یہ سنیوں کا، محبت والوں کا شیوا ہے۔ مگر ہم اگر مانتے ہیں حضرت علی کو تو اس اعتبار سے مانتے ہیں جس اعتبار سے میرے نبی نے فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ نجوم ہدایت ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے جن کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وتمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، سنو تم پر اور تمام لوگوں پر میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت لازم ہے، اس لیے دار والے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ اسے تھام لو۔ اور سنت جانتے ہیں کس کو کہا جاتا ہے؟ آج کل لوگ سنت کا لفظ کہیں بھی استعمال کر دیتے ہیں۔ لغوی معنی میں سنت کے معنی ہوتے ہیں طریقہ، مگر اصطلاح میں سنت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے جو کیا اسے بھی سنت کہتے ہیں، مگر سنت جب کہا جائے گا تو المطلق یجری علی اطلاقہ، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افعال ہی مراد ہوں گے۔ اور احادیث رسول کیا ہے؟ حدیث رسول وہ ہے جو میرے نبی نے اپنی زبان سے جو اقوال عطا فرمائے، جو الفاظ عطا فرمائے، وہ حدیث ہے۔ حالانکہ حدیث کے لغوی معنی ہوتے ہیں بات، مگر جب اصطلاح میں کہا جائے گا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں انہیں حدیث کہا جائے گا۔ صحابہ کرام نے جن چیزوں کو روایت کیا ہے انہیں حدیث کہا جائے گا۔ اسی لیے جب آپ بخاری شریف مطالعہ کریں گے، مسلم شریف مطالعہ کریں گے، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی اور یہ صحاح ستہ وغیرہ مطالعہ کریں گے تو اس میں حدثنا کا بھی لفظ ہے، اخبرنا کا بھی لفظ ہے۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مقام یہ ہے کہ صحابہ کرام نجوم ہدایت ہیں اور صحابہ نجوم ہدایت ہیں۔ ان صحابہ کے درمیان شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواخات قائم کیا، عقد مواخات کے معنی ہوتے ہیں آپس میں بھائی بھائی کا رشتہ قائم کرنا۔ تو چونکہ جو مہاجرین آئے تھے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے، انہیں انصار کا بھائی بھائی بنایا جا رہا تھا۔ اس وقت حضرت علی تنہا پڑ گئے تھے تو حضرت علی رونے لگے۔ میرے نبی نے پوچھا کہ علی روتے کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ، آپ نے تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی تو بنا دیا مگر میرا بھائی آپ نے کسی کو نہیں بنایا۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر میرے آقا فرماتے ہیں، یا علی انت اخی فی الدنیا وفی الآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ دنیا میں بھی میرا بھائی اور آخرت میں بھی میرا بھائی۔ اس لیے جب رشتے کی بات آئی، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، خاتون جنت
सैयदा फातिमा जहरा, जिस फातिमा जहरा की अजमत इतनी बुलंद व बाला है कि वो वाकया मैं बता रहा था कि हजरत उस्मान गनी ने एक एक कदम के बदले में एक एक गुलाम आजाद किया, उसमें शेरे खुदा भी मौजूद थे। हजरत अली का चेहरा कुछ मलूल सा था, गमगीन सा था। आप अपने घर में दाखिल हुए तो सैयदा कायनात की नजर पड़ी। सैयदा फातिमा जहरा ने पूछा कि अरे अली, ये चेहरे पे इस कदर जो है बोसीदगी कैसी है, ये गमगीनियत के आसार नमोदार हैं। अली, आखिर इसमें बात क्या है, कौन सा राज मुजमर है, क्या पोशीदा है? तो हजरत अली कहने लगे कि ऐ सैयदा फातिमा, दरअसल बात यह है कि आज मैं अपने भाई हजरत उस्मान के यहाँ दावत में गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम सहाबा की दावत थी और वहाँ हजरत उस्मान ने हुजूर के एक एक कदम के बदले में एक एक गुलाम आजाद किया। खाने का भी बहुत शानदार एहतमाम रहा। मेरे दिल में ये आरज़ू मचल रही थी, ये तमन्नाएं जोश मार रही थी कि ऐ काश अगर मैं भी इस लायक होता तो हुजूर सरवरे कायनात की दावत करता और जन्नत के मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाते। नबी को आप मालिक जन्नत मानते हैं कि नहीं? अरे बोलिए, मानते हैं कि नहीं? आला हजरत फरमाते हैं, खुद से और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो जन्नत मेरे नबी की है। हजरत अली कहने लगे, ऐ काश मेरे घर भी मालिक जन्नत का कदम पड़ता। सैयदा कायनात फरमाती हैं, इसमें घबराने की और मलूल होने की जरूरत क्या है, आप जाइए और जा करके हुजूर को दावत दे दीजिए, हुजूर तशरीफ लाएंगे, उनके लिए खाने का इंतजाम हो जाएगा और बस आपके दिल की जो तमन्ना है वो भी पूरी हो जाएगी। मगर जब हजरत अली गए दावत देने के लिए तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ तन्हा दावत दिया था, हुजूर ने अपने तमाम असहाब को दावत दे दी। और जब असहाबे रसूल को दावत दे दी तो हजरत अली के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैंने तो सिर्फ हुजूर को तन्हा दावत दी थी, मगर हुजूर ने तमाम सहाबियों को दावत दे दी, अब क्या होगा? ये सोच करके हजरत अली आए घर में। कहा फातिमा, बड़ा गजब हुआ। कहा क्या हुआ? कहा कि मैंने तो हुजूर को दावत दी मगर हुजूर ने तमाम सहाबा को दावत दे दी। तो सैयदा फातिमा जहरा, वो फातिमा जिनका मकाम इतना बुलंद व बाला कि जिनको कभी किसी गैर महरम ने नहीं देखा, बल्कि हजरत फातिमा जहरा ने वसीयत फरमा दी थी कि जब मेरे जनाजे को निकालना तो रात के वक्त निकालना और मेरे जनाजे पे सुर्ख चादर डाल देना ताकि चरिंदे परिंद की नजर भी मेरे जनाजे पे न पड़े। जो इंतकाल के बाद अपने पर्दे का इतना एहतमाम करती हो, बताइए उस सैयदा फातिमा जहरा का मकाम कितना बुलंद व बाला होगा। हजरत फातिमा जहरा ने कहा कि ऐ अली, घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो मालिके कायनात हैं, वो तो फखरे मौजूदात हैं, रब के महबूब हैं। ऐ अली, ये सारी कायनात मुस्तफा की है, तो फिर सोचने की जरूरत क्या है? हमने तो नबी को दावत दी है, नबी ने तमाम सहाबा को दावत दी, तो अल्लाह ताला इंतजाम फरमा देगा। अब उधर से नबी तशरीफ ले चले, सहाबा की जमात भी साथ में है। सैयदा फातिमा जहरा के घर हुजूर का कदमे नाज़नी पड़ चुका है। सैयदा फातिमा जहरा अपने घर के एक गोशे में गई और जाकर मुसल्ला बिछाकर अपने रब की बारगाह में दुआगो हो गई। ऐ परवरदिगार, आज तेरी बंदी फातिमा तेरी बारगाह में दुआ करती है कि तेरा महबूब आज अली के घर में दावत पे तशरीफ लाया है। ऐ मेरे परवरदिगार, ये फातिमा तुझसे ये सवाल करती है कि जन्नत से खाने नेमत नाजिल फरमा दे। अब इतना कहना था कि हजरत फातिमा के हाथ अभी दुआ से नीचे भी नहीं आए थे कि जन्नत से जिब्रील जन्नती खाने लेकर फातिमा के घर चले आए। ये मकाम सैयदा फातिमा जहरा का मेरे नबी ने
تمام لوگوں کو کھانے کا حکم دیا، سب لوگوں نے جی بھر کے کھایا، پڑوسیوں کو بھی کھلا دیا گیا۔ میرے آقا نے بھی تناول فرمایا، مگر صحابہ کے درمیان یہ بات ہو رہی تھی کہ اتنا لذیذ، اتنا عمدہ کھانا تو ہم نے آج تک کھایا ہی نہیں، یہ کھانا کہاں کا تھا؟ اتنا عظیم لذیذ کھانا۔ اتنے میں جبریل امین تشریف لائے نبی کی بارگاہ میں، اور سب سے پہلے خدا کا سلام پیش کیا، بعدہ کلام خدا پیش کیا۔ اے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی کیونکہ سیدہ فاطمہ زہرا نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی آپ کی اور کوئی خواہش ہے؟ کہا کہ ہاں، حضرت عثمان نے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا تھا۔ سیدہ فاطمہ نے پھر گھر کے کونے میں مصلی بچھایا اور دعا کیا کہ پروردگار، تیرے محبوب کے صحابی حضرت عثمان نے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا تھا، مگر میرے مولا تو اپنے محبوب کے ہر ایک قدم کے بدلے میں جو کاشانہ اقدس سے لے کر بیٹھے حضرت علی تک ہوئے، ہر ایک قدم کے بدلے میں 70 ہزار گنہگار امت کو دوزخ سے آزاد فرما دے۔ اب اتنا کہنا تھا کہ جبریل امین آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ کی دعا پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک قدم کے بدلے میں 70 ہزار گنہگار امت کو دوزخ سے رہائی عطا فرما دی ہے۔ تو یہ مقام حضرت فاطمہ الزہرا کا، مگر جانتے ہو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کی سب سے قیمتی عورت، دنیا کی سب سے عظیم بیٹی، سب سے عظیم باپ کی بیٹی، جس کا باپ پوری کائنات کا مالک، جس کے صدقے میں پوری دنیا بنائی گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عرش کی عقل بند ہے، چرخ میں آسمان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ اور عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ دنیا میں جدھر دیکھو، جس طرف دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر جمیل ہو رہا ہے، اور یہ انتظام میرے رب کی طرف سے ہے۔ اس لیے کہ اس ساری کائنات کو میرے نبی نے اگر وجود بخشا ہے، اگر ستاروں کی ٹمٹماہٹ نظر آ رہی ہے تو یہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہے۔ چاند میں نور کی تابانی نظر آ رہی ہے تو یہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہے۔ سورج کی شعاؤں میں روشنی نظر آ رہی ہے تو یہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہے۔ ذرہ ذرہ مصطفیٰ کے صدقے میں، قطرہ قطرہ مصطفیٰ کے صدقے میں، کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا، گوشہ گوشہ میرے نبی کا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آپ لوگ تھکے نہیں نہ ہیں؟ ختم کر دوں؟ ابھی تو صرف تمہیدی گفتگو چل رہی ہے، جو میرا عنوان ہے وہ تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے، ابھی اس کی سمجھیے کہ ناکہ بندی ہو رہی ہے، یعنی اس کو معجون مرکب کے طور پہ میں پیش کر رہا ہوں۔ قرآن عظیم کی جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اچھے طریقے سے اپنے اہل و عیال کی پرورش کرو، اچھے طریقے سے یعنی معروف طریقے سے اہل و عیال کی پرورش کرو۔ اور میرے دوستو، جشن شادی ہے، شادی خانہ آبادی کی محفل ہے۔ اس عنوان پر آج سے تقریباً 10-12 سال 13 سال قبل میری کئی کتابیں شادی کی حقیقت،
پیغام اسلام اور رسم جہیز، اس عنوان سے بہت سی کتابیں منظر عام پر آئیں۔ ممبئی سے لوگوں نے جو ہے تیجیہ ایجوکیشنل ٹرسٹ نے چھاپ کر پورے بھارت میں بانٹا، بلکہ بہار میں تو جگہ جگہ خاتمہ جہیز کانفرنس میں تیجیہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے لوگوں نے جو بھیروکرا ویشالی کے رہنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں نے جگہ جگہ کتابوں کو تقسیم کیا۔ 10,000 20,000 کی تعداد میں خاتمہ جہیز کانفرنس۔ آج کل ہمارے یہاں جو معاشرے میں سب سے گندی بیماری ہے وہ جہیز کی بیماری ہے، اور میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ اس عنوان پر میں ممبئی ہی میں تھا، اس وقت ایک بڑی مقصود کتاب لکھا تھا، پیغام اسلام اور رسم جہیز، اس کتاب کا نام رکھا تھا، اور اس کا ٹائٹل پیج بھی تیجیہ ایجوکیشنل ٹرسٹ والوں نے بڑا خوبصورت طریقے سے چھپوایا تھا، اور پورے بہار میں فری میں بانٹا تھا۔ ممبئی میں، دلی میں اور مقامات پہ کلکتہ وغیرہ میں وہ کتاب فری میں تقسیم کی گئی۔ تو میں جو بیان کر رہا ہوں وہ بالکل دلائل کی روشنی میں اور مضبوط حوالوں کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ ابھی جو ہمارے معاشرے میں سب سے گندی بیماری ہے وہ جہیز کی بیماری ہے کہ نہیں؟ لوگوں میں جہیز کی بیماری بہت غلط طریقے سے گھر کر گئی ہے۔ اب لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں شادی کے موقع پر، حالانکہ شریعت میں یہ حرام ہے۔ اب لوگ اس کو سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو، شریعت نے اس کو رشوت مانا ہے، اور حدیث پاک میں ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جس کو آپ جہیز کہتے ہیں، جس کو آپ تلک کہتے ہیں، اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، مگر کوئی مولوی اسٹیج پر اتنا کھول کر بیان نہیں کرتا، کیونکہ اس کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں عوام مجھ پہ ہاتھ نہ اٹھا دے، کہیں لوگ مجھے الٹا سیدھا نہ کہہ دیں۔ مگر شریعت کا قانون دنیا کے لیے برحق ہے، اور شریعت اسلامیہ پوری دنیا کے لیے درس عمل ہے، درس ہدایت ہے۔ تو میرے دوستو، یہ بھی بہت غلط چیز ہے، بہت گندی بیماری ہے۔ پہلے کے لوگ اولیاء اللہ جو شادیاں کیا کرتے تھے تو رشتہ تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر بازاروں میں نہیں جاتے تھے، مسجد میں چلے جاتے تھے۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے آپ نے سنا، قاضی ریاض صاحب بیان کر رہے تھے، ایک اللہ کے ولی تھے جو اپنی لڑکی کا رشتہ مسجد میں جا کے تلاش کیے، اور ایسا ہی ہوتا تھا کیونکہ اس وقت دینداری دیکھی جاتی تھی۔ اب میں آپ کو بتا دوں، حدیث پاک ہے، یہ حدیث مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، یعنی صحیحین میں ہے، متفق علیہ بھی ہے۔ تو یہ حدیث اتنی قیمتی ہے، اور یہ حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کیا ہے حدیث؟ عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الدنیا کلھا متاع و خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یعنی یہ حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا سب کے سب سامان زندگی ہیں، اور دنیا کی جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ نیک بیوی ہے۔ کیا ہے؟ نیک عورت۔ دنیا کی جو سب سے قیمتی چیز ہے نیک عورت ہے۔ تو دوسری جگہ میرے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاذکر بذات الدین۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ تم شادی کرتے ہو 4 چیزوں کی بنیاد پر۔ شادی کرتے ہو تو پہلے یہ دیکھتے ہو کہ مالدار ہے کہ نہیں، پھر دیکھتے ہو کہ خوبصورت ہے کہ نہیں، حسن و جمال والی ہے یا نہیں، پھر یہ بھی دیکھتے ہو کہ خاندانی یعنی اونچے گھرانے کی ہے یا نہیں، پھر یہ بھی دیکھتے ہو کہ دیندار ہے کہ نہیں، مگر تم آخری میں دیکھتے ہو کہ دیندار ہے کہ نہیں۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب میرے نبی مجمع صحابہ میں بیان فرما رہے تھے یہ حدیث، اور اس زمانے میں دینداری بھی دیکھی جاتی تھی۔ مگر میرے آقا فرماتے ہیں جب تم نکاح کرو تو یہ مت دیکھو کہ گوری چٹی ہے کہ نہیں،
حسین و جمیل ہے کہ نہیں، بہت بڑے خاندان کی ہے یا نہیں، یہ بھی مت دیکھو کہ یہ بہت زیادہ دولت مند ہے کہ نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں، نمازی ہے کہ نہیں، پرہیزگار ہے کہ نہیں، اس کے گھر کے لوگ کیسے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں، اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں۔ اگر تم نے ایسا دیکھا تو آقا فرماتے ہیں کہ بہت خوبصورت کنیز، بہت خوبصورت عورت جو جس کے اندر دینداری نہ ہو، اس سے بہتر عرب کی کالی کلوٹی کنیز ہے جس کے اندر دینداری ہو۔ تو میرے دوستو، یہ شادی کا فلسفہ ہے، شادی کا مفہوم ہے۔ اور دیکھیے آج کل لوگ شادی بیاہ کے موقع پر یہ بھی دیکھتے ہیں، اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کریں تو خوب خرچ کریں، خوب دھوم دھام سے کریں، مگر لوگ دھوم دھام سے کرنا کیا سمجھتے ہیں؟ گانے باجے وغیرہ اور طرح طرح کے لغویات اور خرافات کو اپنی زندگی کا نصب العین سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا۔ مگر ان بے وقوفوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں اِنَّا أَفْضَلَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَوْنَةً، سب سے بہترین شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ اور لوگ جو ہیں بہت زیادہ فضول خرچی کو آج کل بہت قیمتی شادی سمجھتے ہیں، تو یہ اسلام کے خلاف ہے۔ جو باتیں اسلام کے خلاف ہیں وہ بتانی ضروری ہے، اس لیے کہ قوم کے اندر جو ناسور پیدا ہو گئی ہے، جو بیماری پیدا ہو گئی ہے، ان بیماری کا خاتمہ بھی ہونا ضروری ہے۔ میرے دوستو، آج کل شادی بیاہ کے موقع پر گانے گائے جاتے ہیں، طرح طرح کے شرعی خرافات کو انجام دیے جاتے ہیں۔ لڑکے کی شادی ہے تو اس کو جو ہے مہندی لگائی جاتی ہے، طرح طرح سے اسے سجایا جاتا ہے۔ خیر ابٹن کا ثبوت تو کتابوں میں ملتا ہے، ابٹن لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر جو چیزیں شریعت میں حرام ہیں، جو مردوں کو حرام ہے، تو یاد رکھو وہ چیز حرام ہی ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ قرآن اور حدیث میں جو چیزیں انسان کے لیے بتا دی گئیں وہ اس کے لیے درس ہدایت ہے، وہ اس کے لیے زندگی کا نصب العین ہے۔ اگر اس پہ چل کے زندگی بسر کیا تبھی وہ سچا مسلمان ہے، اور اگر اس پہ نہیں چلا تو وہ مسلمان نہیں۔ مگر قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا کیا حال تھا؟ پہلے کے مسلمان کیسے مضبوط ایمان والے تھے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عبداللہ ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی ہیں، کالے کلوٹے ہیں، بہت زیادہ دیکھنے میں حسین و جمیل نہیں بدصورت نظر آتے ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، مگر نبی کے غلام ہیں، نبی کے شیدائی ہیں، نبی کے عاشق ہیں، نبی پہ جان، نبی کے اوپر جان قربان کرنے والے ہیں، صحابی ہیں۔ اور صحابی کا مقام تو اتنا بڑا ہے کہ صحابی اگر اپنے ہاتھ سے اپنی ایک مٹھی سے جو خیرات کر دے اور غیر صحابی سونے کا پہاڑ بھی خیرات کر دے تو صحابی کے اس ایک مٹھی جو کے برابر غیر صحابی کا سونے کا پہاڑ نہیں ہو سکتا، اس فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اتنا بڑا مقام صحابی کا ہے، مگر یہ مقام حاصل ہوا کیسے؟ صحابی کہتے کسے ہیں؟ تو اس کی تعریف کرتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے وقت کے مجدد ہیں، اعلیٰ حضرت سے پہلے کے مجدد ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا خاتمہ ہوا ہو۔ تو بتائیے ایمان کی حالت میں اگر کسی نے نبی کو دیکھ کر ایک منٹ کے اندر ایمان لائے اور اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی ایمان کی حالت میں، تو ان کے مقام کو اپنے وقت کا کوئی بڑا سے بڑا غوث قطب ابدال بھی نہیں پا سکتا، اس لیے کہ وہ صحابی ہیں، انہوں نے دیدار مصطفیٰ کر لیا ہے۔ دیدار مصطفیٰ کی برکت کا یہ عالم ہے کہ وہ
दीदार मुस्तफ़ा ने उन्हें दुनिया से मुमताज कर दिया है। यमताज़ु शैउ अला निस्बतिही, निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने असवद हैं, काले हैं, कलौटे हैं, बदसूरत हैं। एक मर्तबा बैठे हुए मस्जिद नबवी के एक गोशे में अश्कबार नजर आ रहे हैं, रो रहे हैं, आंखों से आंसुओं के कतरे नमोदार हो रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, पूछा कि ए मेरे जानेसार सहाबी, ये बता कि रो क्यों रहा है, आंखों से आंसुओं के कतरे क्यों जारी हैं? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में जहां तक हो सका आपकी तमाम सुन्नतों को अदा किया, मगर एक सुन्नत मुझसे छूट रही है। कहा कि वो कौन सी सुन्नत है? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अभी तक निकाह नहीं किया, और आपने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती फमन लम यअमल बिसुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत पर अमल न करे वो मुझ में से नहीं। तिरमिजी शरीफ में ये रिवायत है। और मेरे दोस्तों, कहने का मकाम यह है, कहा या रसूल अल्लाह, ये सुन्नत छूट रही है। मेरे आका मुस्कुराने लगे, यूं मुस्कुराए जान सी गलियों में पड़ गई, यूं लब खुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। जब मुस्तफ़ा मुस्कुराते हैं तो कायनात का रुख ही बदलता हुआ नजर आता है, इसलिए कि वो अबरूबे मुबारक ऐसी खूबसूरत अबरूबे मुबारक है जिसके इशारे पे कायनात का निज़ाम चलता है, जिसके इशारे पर कायनात आलम का निज़ाम चलता है। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अरे अब्दुल्ला मुबारक, अरे अब्दुल्ला इब्ने असवद, घबराने की ज़रूरत क्या है, जाओ जा करके मदीने के गवर्नर से कह दो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और आपकी बेटी से मेरा रिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिक्स कर दिया है, यानी लगा दिया है। क्या आप यानी जा करके उनको ये पैगाम दे दो। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने असवद के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं काला कलौटा निहायत हबशी होठ मोटे, कोई मुझको अपनी बेटी देना नहीं चाहता, और गवर्नर मदीना मुझे अपनी बेटी दे दे, ये कैसे हो सकता है? कहा मगर नबी का हुक्म है, इस पे अमल करें। गए और जा करके आपने दरवाजे पे दस्तक दिया। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरज़ हूँ, कासिद हूँ। दौड़े हुए आए हुजूर के जानिसार, हुजूर के मानने वाले सच्चे गुलाम, तो हुजूर के एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर देना पसंद फरमाते थे। आए दौड़ते हुए, कहा कि बताइए बताइए हुजूर का क्या हुक्म है? कहा कि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दें। अब इतना सुनना था कि गवर्नर मदीना के चेहरे पे ज़रा सी शिकन पैदा हुई, मगर पीछे से बेटी सुन रही थी सारी बातों को। कहा कि वालिदे मोहतरम, इससे बढ़ करके तकदीर और क्या हो सकती है कि कल बरोज़े महशर जब सारी औरतें एक झुरमुट में खड़ी होंगी और कहेंगी कि या अल्लाह, मेरा निकाह तो फला शख्स ने कराया था, कोई कहेगी मेरा निकाह हजरत अबू बकर ने कराया था, कोई कहेगी उमर ने कराया था, कोई कहेगी उस्मान ने, अली ने, मगर मैं फख्र से कहूंगी कि मेरा निकाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कराया था, नबियों के ताजदार ने कराया था। अब इतना सुनना था, वो रिश्ता मंजूर हो गया। मगर देखिए, नबी के सहाबी हैं, वो नफ्स के लिए नहीं बल्कि अपने नफ्स को इस्लाम के लिए कुर्बान करने वाले थे, अपने नफ्स को इस्लाम के लिए कुर्बान करने वाले थे। आप आते हैं, आका ने पूछा कि तुम्हारे पास तो कोई इंतजाम होगा नहीं, जाओ जा करके उस्माने गनी से कह दो कि नबी ने भेजा है और वो तुम्हें शादी के लिए इंतजामात के लिए वो जो है रकूम दे देंगे, दिरहमो दीनार दे देंगे, जिससे तुम इंतजाम कर लेना। वो गए और जाने के बाद रकूम हासिल किया और वहां से गए बाजार में ताकि शादी के लिए इंतजामात, इत्र, खुशबू वगैरह का इंतजाम किया जाए। जानते हैं उस जमाने में भी ये जो हम लोग इत्र खुशबू लगाते हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, यानी तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं। सरकार फरमाते हैं कि मुझे दुनिया की 3 चीजों में से 2 चीजें पसंद हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं? मुझे जो पसंद है वो इत्र है, खुशबू है, नेक औरत है और मिसवाक है। तो मेरे दोस्तों,
یہ سرکار کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی پہنچے ہیں، بازار گئے خریدنے کے لیے کہ اتنے میں منادی اعلان کرتا ہوا نظر آیا کہ چلو اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے اب جنگ کا رخ اختیار کریں۔ یہ دوسری چیز ہے، زیادہ وقت ہو گیا کیا؟ میرے طرف سے ہر جگہ پھول ہے، آپ جب تک بولے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محب گرامی قاری شہاب الدین صاحب اللہ بڑے نیک دل، نیک صفت اور اچھے انسان ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری طرف سے آپ کو مکمل چھوٹ ہے، مگر آپ لوگوں کی بیٹری کو ڈاؤن نظر آ رہی ہے، ڈسچارج ہو گئی نا۔ میں جانتا ہوں ہر شخص یہ چاہتا ہوگا کہ ختم ہو جائے، مگر یاد رکھیے کہ میں آپ کی محفل میں تقریر کا محتاج نہیں ہوں، خطابت کا میں محتاج نہیں ہوں۔ اللہ کے فضل سے بہت بڑے بڑے اسٹیج پر بزرگوں کے فیضان و کرم سے بولتا ہوں کہ بحمدہ تعالی، اور جب تک جان میں جان ہے، زندگی کی رمق ہے، انشاءاللہ بولتا رہوں گا، اس لیے کہ میں اعلیٰ حضرت کا شیدا ہوں اور مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک خادم ہوں۔ اور سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جو اپنے وقت کے ولی نہیں ولی گر تھے، آپ نے ممبئی عظمیٰ کی سرزمین پر مجھے اپنی اجازت و خلافت سے بھی سرفراز فرمایا 2014 میں۔ وہاں بہت سے لوگ لطیف عبداللطیف مامون وغیرہ اور دیگر علماء و مشائخ بھی موجود تھے ابراہیم بھائی جان کے گھر میں، عائشہ اپارٹمنٹ میں، مگر مجھے اس پہ کوئی غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، یہ بزرگوں کا فیضان ہے، انہی حضرات کا کرم ہے کہ ہر میدان میں کامیابی قدم چومتی ہے، ورنہ میں کیا، میری بساط کیا۔ تو میرے دوستو، میں بیان کر رہا تھا کہ مسجد سے منادی نے جیسے آواز دی کہ اب اسلام کی عظمت کے لیے تیار ہو جاؤ، حضرت عبداللہ ابن اسود کے کانوں سے یہ آواز ٹکراتی ہے۔ آپ نے جو شادی کے جوڑے خریدے تھے، جو عطر خوشبو آپ نے خریدا تھا، سب کچھ واپس کر کے، اور آپ نے ایک کمبل خریدا، کچھ ہتھیار خریدے، کچھ زرہ خرید لی، ایک گھوڑا خریدا اور اس پہ سوار ہو کر ہتھیار لے لیا، کمبل اوڑھ لیا، چہرے کو چھپا لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار کی نظر پڑ جائے اور حضور کہنے لگے، فرمانے لگے کہ اے عبداللہ ابن اسود، کل تو تمہاری شادی ہے اور آج تم جو ہے میدان جنگ میں جا رہے ہو، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، تو میں اس سعادت سرمدی سے محروم ہو جاؤں گا۔ یہ سوچ کر کے آپ نے اپنے چہرے کو چھپا لیا اور میدان جنگ کی طرف نکل پڑے۔ وہاں گئے، لشکر اسلام اور لشکر کفر کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہوئی، جنگ و جدال قائم ہوئی، زبردست معرکہ آرائی ہوئی۔ ایسے عالم میں حضرت عبداللہ ابن اسود نے بہت سے کافروں کا سر قلم کرنے کے بعد، اور جب چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہوئی، آپ زمین پہ گرے اور شہادت کا جام پی لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، شہادت کا جام پی لیا۔ حضرت عبداللہ ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور نے تمام لاشوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ جب میرے نبی کی نظر حضرت عبداللہ ابن اسود کے چہرے مبارک پہ پڑی تو حضور نے فرمایا، اے عبداللہ ابن اسود، تو نے اسلام کی عظمت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ تو صحابہ کی ایک عادت کریمہ تھی کہ کسی بھی بات میں وہ کہا کرتے تھے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ مگر اس روز میرے نبی نے اپنی زبان سے ادا کیا کہ اے عبداللہ ابن اسود، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ یعنی اس قدر عظیم صحابی، اور جب ان کی لاشیں مبارک کو لے کر کے صحابہ کی جھرمٹ میں ہو